آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹس، گلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، جس کا مطلب ہے سارے سٹارز، گلیکسیز، پلانٹس، ماؤنٹینز، ٹریز۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی سٹارز اور پلانٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو یونیورس کے ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن ایک جیسی ضرور ہوگی۔ آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی دنیا کا سینٹر ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو، جو ایک اٹیلین سائنٹسٹ تھے، اس نے 2 لینزز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپس دنیا میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا، اور گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے، اس سے ایک جیوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلانٹس کی طرح گول ہے، لیکن جیوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں۔ گیلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے، لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، اور صرف پوپ کا ہی نہیں، پوری دنیا کا یہ خیال تھا، جس کی وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا گیا۔ لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچز کو بعد میں پوری دنیا نے مانا، ایون پوپ نے بھی۔ گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے، بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں خربوں سٹارز کی طرح ملکی وے گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گلیکسی اربوں سٹار سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے ایلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں خربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر ماسیو بلیک ہول۔ اس بلیک ہول نے، جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائمز بڑا ہے، نے پوری گلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلانٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹر ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹرز اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹارز، گلیکسیز، پلانٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے۔ سورہ حج میں۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب بھی سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلانٹس، سٹارز، گلیکسیز، کلسٹر ستاروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔
لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف سٹارز، گلیکسیز اور گیلیئنز کا نہیں کہا، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور سب کا کہا ہے۔ یہ تو سرکلز میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشینٹ گریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل ایٹم سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتہ چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں، جیسے پروٹونز، نیوٹرانز، الیکٹرانز۔ پروٹونز اور نیوٹرانز ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں۔ پروٹونز اور نیوٹرانز ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرانز ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پلانٹ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران سے لے کر کائنات کی سب سے بڑے آبجیکٹس، پلانٹس، سٹارز، گلیکسیز اور ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا اور کیا لے کر جائے گا۔ آئیے اب اس مقدس مقام کے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سیکرٹس آف دی خانہ کعبہ۔ 16 جنوری 2015 کو الباسط السعید کا انٹرویو آتا ہے، جو کہ ایجپشن نیشنل ریسرچ سینٹر میں کام کرتے ہیں۔ وہ انٹرویو میں ریویل کرتے ہیں کہ جب نیل آرمسٹرانگ اسپیس میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ارتھ سے کچھ ریڈیشنز نکل رہی ہیں۔ جب وہ ارتھ کو زوم کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریڈیشنز ارتھ کے سینٹر یعنی کعبہ سے نکل رہی ہیں۔ یہ ریڈیشنز مارس سے بھی آگے کہیں جا رہی تھی، جو کہ انفینٹ تھی، جس میں اسپیشل کریکٹرسٹک تھی، اور شاید یہی ریڈیشن ہے جو اس کعبہ کو 7ویں آسمان پر موجود کعبہ سے جوڑتی ہے، جس کا نام ہے بیت المعمور۔ کعبہ ارتھ کے سینٹر میں موجود ہے۔ اس کے چاروں کارنر ارتھ کے چاروں ڈائریکشنز کو ایگزسٹ سیم پوائنٹ کرتے ہیں، اور یہ لیٹسٹ ریسرچ سے پتہ چلا ہے۔ الباسط السعید کا کہنا ہے کہ اگر آپ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے درمیان کمپاس کو رکھو گے تو نیڈل بالکل بھی موو نہیں کرے گی۔ اسے زیرو میگنیٹزم زون کہتے ہیں، کیونکہ یہاں میگنیٹک فورس افیکٹ نہیں کرتی۔ اسی لیے اگر کوئی انسان مکہ میں رہتا ہے تو وہ لمبی اور ہیلدی لائف جیے گا، کیونکہ اس کی باڈی پر گریوٹی کم اثر کرے گی۔ کعبہ میں جو کالے رنگ کا پتھر لگا ہے، جسے ہم حجرہ اسود بھی بولتے ہیں، ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا پتھر ہے، اور یہ پتھر اس دنیا کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حجرہ اسود جنت کا پتھر ہے۔ اس سے یہ حدیث بھی پروف ہو جاتی ہے۔ 1.618 یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہو، اسے دی گولڈن ریشیو کہا جاتا ہے۔ یہ میتھ کا سپیریئر ڈیزائن نمبر ہے۔ اللہ نے اس یونیورس میں جتنی بھی کمال کی چیزیں بنائی ہیں، ان میں یہی نمبر یوز ہوا ہے، جیسا کہ ہارٹ، اینیملز، پلانٹس، فیس، ڈی این اے، گلیکسیز، اسپائس اسٹرکچرز۔ یہ نمبر اتنا یونیک ہے کہ اس نمبر کو انسانوں نے بھی کئی چیزوں کی بناوٹ میں یوز کیا ہے، جیسا کہ ایجپٹ کے پیرامڈز، جسے دیکھ کر آج تک انسان حیران ہے کہ اسے آخر بنایا کیسے، جبکہ آج کے دور میں اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے بعد بھی انہیں بنانا امپوسیبل ہے۔ کئی پینٹرز، انجینئرز اور آرکیٹیکچرز نے اپنے آرٹ میں اس نمبر کو یوز کیا ہے، جیسا کہ ہسٹری کے بڑے ہی فیمس جینیس لیونارڈو دا ونچی نے اپنی پینٹنگ مونالیسا کی بناوٹ میں اسی ریشیو کا یوز کیا ہے۔ مونالیسا آج دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگز میں سے ایک پینٹنگ ہے، یعنی کہ اگر کسی بھی ڈیزائن کو اس ریشیو کے مطابق بنایا جائے تو وہ پرفیکٹ ڈیزائن بنے گا۔ کیپلر جیسے فیمس اسٹرونومر نے تو اس نمبر کو گریٹ ڈیجٹ کہا ہے، لیکن آخر اس دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ نمبر اپلائی ہوتا ہے؟ مکہ وہی شہر ہے جہاں کعبہ ہے۔ مکہ اور نارتھ پول کے درمیان کا ڈسٹینس ہے 7631.68 کلومیٹرز، اور مکہ سے ساؤتھ پول کے درمیان کا ڈسٹینس ہے 12,338.32 کلومیٹرز، جس کا پروپورشن بنتا ہے 1.618۔
دی گولڈن ریشیو۔ اتنا ہی نہیں، ساؤتھ پول اور مکہ دونوں پولز کے درمیان کے ڈسٹینس کا پرپورشن بھی 1.618 بنتا ہے۔ اگر لیٹیٹیوڈ اور لانجیٹیوڈ میپ سے بھی دیکھیں تو مکہ کی سولسٹس لائن ویسٹرن ڈسٹینس سے ایسٹرن ڈسٹینس کا پرپورشن بھی 1.618 ہی بنتا ہے۔ ویسٹ سائڈ سے مکہ کی سولسٹس لائن تک ڈسٹینس اور اسی لیٹیٹیوڈ پر دنیا کے پری میٹر کا پرپورشن بھی 1.618 بنتا ہے۔ مکہ پوری دنیا میں واحد ایسی جگہ ہے جس کی لمبائی چوڑائی میں گولڈن ریشیو بنتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اپنے خاص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی چنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن اس وقت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی جہاں لوگ آ کر ایک اللہ کی عبادت کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کاش کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ آ کر اللہ کو یاد کر سکیں، تو اللہ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کیا اور حضرت ابراہیم کو کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کو بنایا، لیکن کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا میں بہت بڑا فلڈ آیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں گر گئی، جس کے ہزاروں سال بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ریکنسٹرکٹ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کیا، اس کے بعد سے دنیا بھر سے لوگ آ کر کعبہ میں عبادت کرتے تھے، اور اس وقت کعبہ بہت بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن چکی تھی، جو کہ ایک بادشاہ جس کا نام تھا ابراہ، اس سے دیکھا نہیں گیا اور اس نے کعبہ کو ڈسٹرائے کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ کعبہ کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تب ہی اللہ نے اتنی بڑی فوج کو چھوٹے پرندوں سے ہرا دیا۔ ان پرندوں نے اپنے منہ میں پتھر ڈال کر ابراہ کی فوج پر پھینکے، اور ان پتھروں نے ابراہ کی پوری فوج کو تباہ و برباد کر دیا، جس کا ذکر نہ صرف قرآن میں ہے بلکہ یہ ہسٹری کا پارٹ ہے۔ ابراہ کے اس انسیڈنٹ کے کچھ سالوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی عرب کے لوگ پوجا کرتے تھے، لیکن 600 عیسوی میں ایک ایسا فلڈ آیا جس نے کعبہ کی دیواروں کو ڈیمیج کر دیا۔ اس کے بعد عرب کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے باقی قبیلوں کے ساتھ مل کر اس کعبہ کو بلڈ کیا۔ لیکن جب یہ کعبہ بلڈ ہوا اور حجرہ اسود کو رکھنے کا ٹائم آیا تو عرب کے قبیلوں کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ نیک کام وہ خود کرے، جسے دیکھ کر ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ کل صبح جو انسان کعبہ میں پہلے انٹر ہوگا وہی یہ کام کرے گا۔ اگلے ہی دن جب لوگوں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے سے موجود تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے باقی قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور اس مقدس پتھر کو کعبہ میں رکھا۔ اس کے کچھ ٹائم بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور لوگ مسلمان ہوتے گئے، لیکن اس وقت تک لوگ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور اس کے بعد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت مکہ کے سارے لوگ آپ کے دشمن بن چکے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ کر 620 عیسوی میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، لیکن قریش پھر بھی مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ صلح حدیبیہ سائن کیا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق مسلمان کعبہ میں آ سکتے تھے، لیکن اس ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمانوں اور مکہ کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہ ہوگی۔ لیکن 10 سال بعد مسلمان کافی طاقتور ہو چکے تھے، اور اس وقت تک کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور 630 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد انہی صحابیوں نے خود سے بتوں کو توڑا جو کہ پہلے ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 683 عیسوی میں میرے مولا علی علیہ السلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن زبیر اور خلافت امیہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کعبہ کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔
11 जनवरी 930 को हज के पहले ही दिन करामतियों ने काबा पर हमला करके हजर अस्वद को चुरा लिया। करामतियों का लीडर अबू ताहर अल करामती अपने साथियों के साथ घोड़ों पर मक्का में एंटर हुआ और लाखों लोगों को कत्ल करके हजर अस्वद को अपने साथ मस्जिद अल दिरार में ले गया। ये वो मस्जिद है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ हैपोक्रेट्स लोगों ने बनाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्डर देकर इसे तोड़ दिया था। ये लोग इस मस्जिद को बनाकर इस्लाम में यूनिटी खत्म करना चाहते थे। अबू ताहर भी यही चाहता था कि लोग काबा को छोड़कर मस्जिद अल दिरार में हज करने आए। अल्लाह ने इसे बड़ी ही दर्दनाक मौत दी। इसके जिस्म को कीड़ों ने खाया। फिर इसके 30 साल बाद जब अब्बासी की हुकूमत आई तो उन्होंने काफी पैसा खर्च करके हजर अस्वद को वापस से इकट्ठा करके काबा में लगा दिया। इस वक्त तक हजर अस्वद 60 टुकड़ों में टूट चुका था। काबा जितना कीमती है इतनी ही ट्रेजिक इसकी हिस्ट्री है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काबा का तवाफ कर रहे थे और साथ फरमा रहे थे, तुम कितने पाक हो और तुम्हारी खुशबू कितनी पाक है, तू कितना अजीम है और तेरी हुर्मत कितनी अजीम है।